بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ لا اتساء لغایتہ ولا انقطاع لامدہ حمدا یکون وسیلۃ الی طاعتہ وغفرانہ وذریعۃ الی معرفتہ ورضوانہ الا لہ الخلق ولہ الامر والا لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ الاسماء الحسنی سیریز کے اس خوبصورت سفر میں آج ہم اپنے رب کو المؤمن کے روپ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مومن ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارا جانا پہچانا ہے۔ ہمیں خود اپنے لیے بھی یہ نام بڑا پسند ہے نا؟ ہر مسلمان مومن بننا اور کہلوانا چاہتا ہے، لیکن ہمارا رب المؤمن کیسے ہے، اسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المؤمن کے روٹ ورڈز جس سے المؤمن بنتا ہے وہ ہے حمزہ، میم اور نون، اور اکٹھا جب ہم ان تینوں کو پڑھتے ہیں تو بنتا ہے امن۔ یعنی المؤمن لفظ کے ڈکشنری میننگ امن دینے والا، سکون دینے والا۔ آج ہم اپنے رب کی وہ صفت جانیں گے جس کی وجہ سے وہ ہمیں امن اور سکون عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں المؤمن کہتے ہیں وہ ذات جس سے امن اور اطمینان مانگا جائے، وہ ذات، وہ ایسی ذات ہو کہ امن اس کے سوا کسی اور سے متصور ہی نہ ہو۔ اور مومن کا ایک اور معنی ایسی ذات جو اپنی وحدانیت کی خود ہی تصدیق کرنے والی ہو۔ یعنی المؤمن وہ ذات ہے جو زمین میں ایسا قانون نافذ کرنے والا ہے جو سکون اور امن کا باعث ہو۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ المؤمن کے معنی مصدق کے بھی ہیں، یعنی سچائی کو ثابت کرنے والا۔ میرا اللہ مصدق بھی ہے، یعنی امن دینے والا بھی تو ہے، اور امن کی تصدیق بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک خیر اور بھلائی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اپنے اور اپنے نیک بندوں اور اپنے رسولوں کے ایمان کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان والوں کے ایمان کی سچائی کی گواہی دے کر انہیں سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور سلف صالحین نے المؤمن کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ المؤمن وہ ذات ہے جس نے اپنی ذات کی تعریف کامل صفات، نہایت بزرگی اور جمال سے فرمائی ہے، یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کو خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک خود اپنے بارے میں فرمانے والے ہیں کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے جمال والے ہیں، اس ہی کی تو تمام خوبیاں ہیں۔ اور بھلا اس ذات کے بارے میں بتا بھی کون سکتا ہے؟ کسی نے بھی تو اسے دیکھا نہیں ہے، تو ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کے جمال اور کمال کے بارے میں تو صرف وہ خود ہی بتا سکتے ہیں نا۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک کے لیے اس نام کو صرف سورہ حشر آیت مبارکہ نمبر 23 میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک سب عیبوں سے، وہ تو امن دینے والا ہے، نگہبان بھی ہے، غالب اور زبردست بھی ہے، بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ ہمارا رب المؤمن ہونے کے ناطے بندے کو 4 طرح سے امن عطا فرماتا ہے۔ ایک امن تو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، دوسرا امن موت کے وقت عطا فرماتا ہے، تیسرا حشر کے وقت عطا فرمائیں گے، اور چوتھا جنت میں امن عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ المؤمن دنیا میں امن کس طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے لیے ہر طرف خطرے ہی خطرے ہیں نا،
کچھ تو ہمارے اندر کے خوف ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، اور کچھ باہر کے خوف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا فساد سے بھری پڑی ہے۔ وہ المؤمن ہی ہے جو جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، امن امان قائم فرما دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہم پر چڑھائی نہ کر جائے اگر المؤمن ہماری حفاظت نہ کرے۔ سمندروں میں طغیانی آ سکتی ہے، پہاڑ پھٹ سکتے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے آگ ہے، اگر یہ پھٹے تو ہم سب فنا ہو جائیں۔ اور ان سب کو جو اپنی حدوں میں رکھتا ہے نا، وہ المؤمن ہے۔ جی ہاں، المؤمن وہ ہے جو آپ کو، مجھے، ساری دنیا کو امن دینے والا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں امن کی، تو دنیا میں تو سب سے بڑا امن ذہنی سکون حاصل ہونے سے ملتا ہے نا۔ اور ذہنی سکون صرف اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ جی ہاں، حقیقی ایمان بندے کو امن دیتا ہے، اور اللہ ہی تو ایمان کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے ایمان عطا ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہیں جو ہمیں ایمان کی دولت دے کر امن عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ذہنوں اور دلوں کا سکون تو بس اللہ ہی کے ذکر میں ہے نا۔ سورہ رعد آیت مبارکہ نمبر 28 میں فرما دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لائے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور وہ المؤمن ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہمیں پرسکون بنا دیتا ہے۔ اور پھر جب دنیا کے امن اور سکون کی بات ہو رہی ہے، تو وہ المؤمن ہی تو ہے جو ہمارے جسموں میں ہر عضو کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ہمارا جسم، جسے عالم اصغر یعنی ایک چھوٹا سا جہان کہا جاتا ہے، اس میں ہزاروں قسم کی مختلف متضاد قسم کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں نا۔ مثلا نرم گوشت کے ساتھ سخت ہڈیاں مل کر کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے عناصر ہیں، مثلا کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس وغیرہ۔ ہمارے منہ میں 32 دانتوں میں نرم زبان اتنی مختلف چیزوں سے مل کر یہ ہمارا جسم کتنی خوبصورتی سے اپنے تمام کام سر انجام دے رہا ہے۔ وہ المؤمن ہی تو ہے جو ہمارے جسم کے اندر مختلف اعضاء کو بہترین حالت پر جب تک چاہتا ہے چلاتا ہے، اور ہم ان سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تو ہمارے اپنے جسم میں موجود مشینری ہی کافی ہے۔ سورہ زاریات آیت مبارکہ نمبر 21 میں بھی تو فرما دیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور پھر سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ آیت مبارکہ نمبر 53 میں بھی تو فرما دیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں یعنی آسمان میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، تاکہ ان پر کھل جائے کہ یہی تو حق ہے۔ جی ہاں، المومن ہی تو ہے جو ہمارے جسم کی مشینری کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہ المومن تو ہے جو ہمیں کسی بھی قسم کے ظلم کے خوف سے امن عطا فرماتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے ظلم کا خوف ہو یا پھر خود اسی کی ذات کے ظلم کا خوف ہو۔ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 40 میں فرما دیا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک کے ظلم کرنے کے خوف سے تو بالکل بے خوف ہو جائیے۔ میرا اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ المؤمن اپنے بندوں کو اپنے ظلم سے امن میں رکھتا ہے۔ سورہ کہف آیت مبارکہ نمبر 49 میں بھی تو فرما دیا ہے نا،
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ جو کچھ اس میں ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی، ہر چیز گن رکھی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ المؤمن کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اطاعت گزار بن جائیں گے نا، انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اب وہ انشاءاللہ امن میں رہیں گے۔ المؤمن وہ ہے جو ہمارے شہروں میں بھی امن عطا فرمانے والا ہے۔ جی ہاں، اگر وہ نہ چاہے تو ہم امن سے نہیں رہ سکتے، راتوں کو پرسکون نہ سو سکیں۔ مکہ شہر کی ہی مثال لے لیجئے، زمانہ جاہلیت میں وہاں ہر طرف خوف و ہراس تھا نا، ہر طرف جہالت اور طاقت کا دور دورہ تھا، کوئی امن و سکون سے نہ تھا۔ جب اللہ پاک نے چاہا تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مبعوث فرما کر اس شہر کو امن کی مثال بنا دیا۔ اسی شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی نا، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 126 میں موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، تو اس دعا کی برکت سے المؤمن نے حرم کو امن والا بنا دیا۔ اور پھر سورہ 3 کی آیت مبارکہ نمبر 3 میں بھی اس امن والے شہر کی قسم کھائی ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ المؤمن نے ہی اسے ایسا امن والا بنا دیا کہ وہ اب امن کی مثال بن گیا ہے۔ اور پھر المؤمن کا ایک معنی وعدوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہے۔ جی ہاں، ہمارا رب اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہمارے اعمال پر جو بہترین بدلے کا وعدہ فرمایا ہے نا، اور جنت والوں کے لیے جنت دینے کا، اور جہنم والوں کو جہنم کی سزا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور جب ہمارا رب المؤمن ہے اور وعدوں کو ضرور پورا فرما دیں گے، تو پھر تو ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ خوب اعمال کیجئے اور یقین کیجئے کہ وہ المؤمن بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 122 میں فرما دیا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف آیت مبارکہ نمبر 44 میں بھی اللہ پاک کے وعدے سچے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا ہے، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھی ہمیں اپنے وعدے سچے کر کے دکھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی دکھا دیں گے۔ اس لیے ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے وعدے یقیناً سچے ہوتے ہیں۔ اور المؤمن کا ایک اور معنی امیدوں کو پورا کرنے والا بھی تو ہے۔ ہمیں مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی امیدیں ہوتی ہیں نا، جیسے بھائیوں کو بہنوں سے، اور بہنوں کو بھی بھائیوں سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے شوہروں کو بیویوں سے اور بیویوں کو بھی شوہروں سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمارے والدین سے اور والدین کو بھی اپنی اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں۔
وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ امیدیں کبھی پوری ہو بھی جاتی ہیں اور کبھی پوری نہیں بھی ہوتی۔ لیکن المؤمن وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی امیدوں پر بالکل پورا اترتا ہے۔ بندہ جیسے اللہ پاک سے گمان کرتا ہے نا، اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 3603 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور پھر اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہمارے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے اور دعا بھی کیا کیجیے کہ اے المؤمن، میری ذات سے وابستہ رشتوں کو مجھ سے جو امیدیں ہیں نا، مجھے اس پر پورا اتاریے، اور مجھے دوسروں سے جو امیدیں ہیں انہیں بھی ان امیدوں پر پورا اتاریے۔ اللہ پاک ضرور دعاؤں کو سنیں گے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، خوش رہیے، پازیٹیو سوچیے، انشاءاللہ سب اچھا اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر المؤمن کا ایک معنی مظلوم کو ظالم سے پناہ دینے والا بھی ہے۔ سورہ مؤمنون آیت مبارکہ نمبر 88 میں اس کا ذکر فرمایا ہے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی آپ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اور سورہ ملک آیت مبارکہ نمبر 28 میں بھی تو فرما دیا، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بھلا کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ جی ہاں، وہ المؤمن ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچا سکتا ہے، جو ظالم کو بھی دیکھنے والا ہے اور ظلم بھی اس کے سامنے ہے۔ اسی پر ہمیں مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں امن عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ حدیث مبارکہ نمبر 2666 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈرے گا تو میں اسے قیامت کے دن امن میں رکھوں گا، اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ پاک سے دنیا میں ڈر جائے گا نا، اپنی خواہشات پر قابو پا لے گا، برے اعمال سے بچ جائے گا، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا، تو اللہ پاک اسے آخرت میں امن عطا فرما دیں گے۔ یعنی آخرت میں اسے بے خوف کر دیں گے، آخرت میں اس پر کوئی ڈر اور پریشانی مسلط نہیں فرمائیں گے۔ جی ہاں، آج کی غفلت کل کی پریشانی ہے، آج ہی اللہ پاک کے حکموں کے آگے سر جھکا لیجئے، اللہ پاک آخرت کے غموں سے آزاد فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ رحمان آیت مبارکہ نمبر 46 میں بھی تو فرما دیا نا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ کا ڈر ہمیں آخرت میں امن عطا فرمائے گا اور ہمیں دارالسلام میں پہنچا دے گا۔ جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے نا، کیونکہ وہ سلامتی اور امن کا مقام ہے۔ المؤمن وہ ذات ہے جو ہمیں ہر طرح کے خوف سے امن عطا فرماتا ہے۔ سورہ قریش آیت مبارکہ نمبر 4 میں فرمایا ہے نا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی وہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا
اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ اور پھر المؤمن صرف ہمیں زندگی ہی میں امن عطا نہیں فرماتے بلکہ موت کے وقت بھی امن عطا فرماتا ہے، اور حشر میں بھی تو ہر خوف اور ڈر سے امن عطا فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ المؤمن اپنے کن بندوں کو امن عطا فرمائیں گے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ المؤمن اپنے ان بندوں کو امن عطا فرماتے ہیں جو اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، یعنی اللہ پاک کو رب مانے بغیر، اللہ پاک کی ذات، صفات، افعال اور وحدانیت کو تسلیم کیے بغیر اللہ پاک امن عطا نہیں فرماتے۔ سورہ فصلت آیت مبارکہ نمبر 30 میں فرما دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر موت کے وقت امن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وقت انتہائی خوف کا وقت ہوگا، مگر المؤمن اپنے مومن بندوں کو اس وقت امن اور سلامتی کا پیغام بھیجیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک اپنے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کو بھی امن عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محض اللہ پاک کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 3527 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی جانب سے جو مرتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں نہ خونی رشتہ ہوگا، نہ کوئی مالی لین دین ہوگا اور نہ کوئی کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور انہیں کوئی غم نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 62 تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ پاک کی خاطر محبت کرنے والوں کو بھی المؤمن اپنے خاص سایہ رحمت میں لے لیں گے۔ اسی طرح سے جو بندہ شرک سے بچے گا نا اسے بھی اللہ پاک امن عطا فرمائیں گے۔ سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 82 میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہ ملایا، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ظلم شرک کے لیے آیا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ پاک پر۔ سورہ لقمان آیت مبارکہ نمبر 13 میں ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جی ہاں، جو لوگ شرک سے بچتے ہیں نا انہیں بھی المؤمن امن عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی ہر طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لینا یا اس کے آگے جھکنا، بلکہ کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا بنا لینا اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا بھی شرک ہے۔ اور پھر ریاکاری کرنا بھی تو ایک طرح کا شرک ہے نا، کہ ہم کوئی بھی امن اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا ہے،
مگر اصل میں دل میں چور ہوتا ہے، اور وہ بندوں کے لیے ہوتا ہے جو ریاکاری ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اعمال سے انسان اللہ پاک کے عمل سے نکل جاتا ہے، اور پھر ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مشکلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، شاید کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، یا کسی نے کوئی عمل کروا دیا ہے، حالانکہ یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہم پر برائی آئی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک تو اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں، انہیں امن عطا فرماتے ہیں۔ سورہ مومن آیت مبارکہ نمبر 51 میں فرما دیا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی آخرت میں بھی۔ اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کو ثابت بھی تو کر دیا ہے نا۔ رسولوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک نے اپنے رسولوں اور نیک بندوں کی سخت مشکل وقت میں مدد فرمائی۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ نمبر 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا ذکر فرما دیا، جب وہ کافروں سے چھپ کر غار میں تھے اور کافر ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا ذکر ہے، تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی۔ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب انہیں کافروں نے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، تو دو میں سے دوسرے نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا ان کے ساتھی نے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ تم غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بھی مومن بن سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم المؤمن کے سچے بندے بن جائیں، تو المؤمن پر پورا بھروسہ کریں، تو ہم بھی مومن بن سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے امن میں رہیں گے۔ اگر ہم خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے گھروں اور شہروں کو، ہماری زندگی کو اللہ پاک امن والا بنا دیں گے۔ موت کے وقت کو بھی اور موت کے بعد آخرت کو بھی امن والا بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے ہر حال میں دعا کیا کیجئے کہ المؤمن ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں امن عطا فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔